بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین و ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پراسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں؟ اور انسانوں کا ازلی دشمن کیسے پیدا کیا گیا؟ اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ پر بھی بات کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری تو دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ جنات کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ ابلیس کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس 1,44,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی، کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ چونکہ یہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی ان میں بہت پائی جاتی تھی۔ ان جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن، جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت بہادر تھے۔ چلیپا کی شکل ببر شیر جیسی تھی اور تبلیس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان دونوں کا ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر، چالاک اور دراز قد تھا۔ جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین میں امن امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی۔ جنگ میں عزازیل کے والدین چلیپا اور تبلیس مارے گئے اور باقی سرکش جنات کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب جنات کو قید کر کے آسمانوں پر لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تو فرشتوں کو اللہ کا حکم ملا کہ عزازیل کی اچھی تربیت کی جائے، اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بن گیا۔
عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے دیکھا کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت وہ سوچتا رہتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہے۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ کا یہ فرمان سننے کے بعد شیطان ایک بار پھر کئی ہزار سال تک اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس میں روح بھی داخل کر دی، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کے نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔
عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ عزازیل نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ الہی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور اور تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں ابلیس کا ذکر ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت حضرت اسرافیل کی پہلی اور دوسری سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں قرآن مجید کے مطابق روز محشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکار سے کہے گا، تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو سکتے ہو۔ ناظرین گرامی، یہ صرف ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت اور سرکشی کی تھی۔ ابلیس میں تکبر اور غرور تھا، اس نے خود کو رب مان لیا تھا۔ اس انکار کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے اور ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔